بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب پر ایک بہت بڑا کرم اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے. بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ دیکھیں، میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ نعمتیں وہ ہوتی ہیں جن کا ساتھ اور جو انسان کے ساتھ چند منزلوں تک رہتی ہیں، کچھ جگہوں تک ساتھ رہتی ہے. جیسے جوانی کی نعمت، اس کا ساتھ بڑھاپے کے دستک دینے سے پہلے بڑھاپا آ گیا، جوانی کی نعمت ختم ہے. مال کی نعمت جب تک ہے یا جب تک زندگی ہے تب تک. دین اسلام ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اور بغیر مانگے اللہ نے عطا فرمائی ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان یہ ہوا کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے. ورنہ آپ دیکھیں، ہم بہت ساری نعمتیں اللہ سے مانگتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. جیسے مثال کے طور پر بیماری آ گئی تو اللہ سے رو رو کر مانگ رہے، اللہ شفا دے دیجئے، اللہ تندرستی دے دیجئے. اس کی نعمت ہونے کی سمجھ ہے ہمیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. اسی طریقے سے کاروبار میں نقصان ہو گیا تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کاروبار میں ترقی عطا فرما دیجئے، حلال روزی عطا فرما دیجئے، عافیت والی روزی عطا فرما. جب وہ ملتی ہے تو پھر انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی یہ بہت بڑی نعمت ہے. اولاد نہیں ہو رہی ہے، دعائیں کر رہا ہے انسان، اللہ سے مانگ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے. ہر وہ عمل جو اولاد کے حاصل ہونے میں مددگار ہوتا ہے، ہر وہ عمل انسان کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب چیزیں نعمت ہے، یہ انسان سمجھ رہا ہے. دین اسلام کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے بغیر مانگے. ہے اتنی عظیم نعمت، ہے اتنی بڑی نعمت، ہے اتنی زبردست نعمت کہ یہاں بھی چلے گی، قبر میں بھی چلے گی، حشر میں بھی چلے گی، پل صراط کے وقت بھی کام آئے گی، جب نامہ اعمال تولے جائیں گے وہاں بھی یہ ساتھ دے گی. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے عزیز بزرگوں، سب سے پہلے تو اللہ نے یہ جو دین اسلام والی، ایمان والی، توحید والی جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا جتنا بھی ہم شکر بجا لائے وہ بہت کم ہے، بہت کم ہے حقیقت میں. ورنہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کی معافی نہیں کریں گے. یعنی جو ایمان کے علاوہ والی زندگی گزارے گا اللہ اس کی معافی نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جس گناہ کے بارے میں اللہ چاہیں گے وہ معاف کر دیں گے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے غیر مسلم بھائی اور ایسے برادران وطن موجود ہے کہ ہم بعض مرتبہ یہ مثال میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہمارا جو فلاں بھائی ہے اس سے تو بہت اچھا وہ فلاں غیر مسلم ہے، کہ اس کے اخلاق دیکھو، اس کی عادتیں دیکھو، اس کی وعدہ خلافی کبھی نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، وہ کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتا ہے. یہ ساری کی ساری کوالٹیز اس کے اندر موجود ہے. اور ایک جس سے ہمارا کبھی سابقہ پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے کاروباری تعلق سے کسی مسلمان سے، تو ہم یہ اس کے تعلق سے یہ سب چیزیں اس میں موجود نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں، مسلمان میں ایک جو چیز موجود ہے وہ اتنی زبردست ہے، وہ ایمان کی نعمت، وہ ایمان کی دولت.
وہ اتنی زبردست موجود ہے کہ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ ایک بندہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اس کو خود کو یہ یقین ہو گیا ہوگا کہ اب اپنا کام ختم، یعنی اب اپنے پاس کوئی عمل نہیں ہے، اب میرے پاس اللہ کے یہاں دکھانے کے لیے کوئی خیر کا کام نہیں ہے۔ اللہ اس کو کہیں گے بھائی رک جا، اس کے اعمال نامے میں سے ایک پرچی نکالو، اور وہ پرچی نکالی جائے گی۔ وہ یہ شخص خود سوچے گا اتنے سارے گناہوں کے سامنے یہ پرچی کیا کام، یہ چھوٹی سی چٹھی، یہ چٹ یہ کیا کام کرے گی؟ لیکن جب اس کو تلوایا جاوے گا تو اس کے سارے گناہ ایک طرف رہ جائیں گے، اور وہ جو ایک پرچی ہے وہ ہواؤں کے اندر، یعنی وہ بہت زیادہ وزنی ہوگی اور بہت زیادہ بھاری ہو جائے گی۔ کیا ہوگا اس میں یہی چیز ہوگی کہ جب اس نے اخلاص کے ساتھ ایمان والی اور اعمال والی اور اللہ کے ماننے والی جو زندگی گزاری ہوگی، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں موجود ہوگی۔ عزیز بزرگوں، دیکھیے نعمت جب ملتی ہے تو وہ حقیقت میں بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہے۔ جیسے اللہ نے دین اسلام کی نعمت سے نوازا، ہم اس کی قدر کو سمجھیں، اور اگر نہیں سمجھ میں آتا تو ہم صحابہ کے واقعات اٹھا کر دیکھیں کہ ایمان کی نعمتوں کو انہوں نے کتنا زبردست سمجھا تھا، یعنی ان کی جان کی بازی لگ رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان صحیح ہے بس کوئی مسئلہ نہیں، ان کا مال لوٹ لیا جا رہا ہے، کہا ایمان بچا ہوا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ان کی عزتوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، کہا کہ ایمان صحیح سالم ہے کوئی حرج کی بات نہیں۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کی خاطر بعض مرتبہ اسلام اور ایمان کی دولت انسان چھوڑ دیتا ہے۔ صحابہ کی زندگی دیکھیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا گھرانہ، آل یاسر کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی گلیوں سے گزرتے اور یہ فیملی حضرت عمار بن یاسر کی جب فیملی کو دیکھتے تو ان سے کہتے اصبروا یا آل یاسر، اے یاسر کی فیملی صبر کرو صبر کرو۔ کس چیز پر صبر کرو؟ کیا ہوتا تھا ان کے ساتھ؟ اس ایمان کی خاطر ان لوگوں کو آگ میں تپایا گیا ہے، حتیٰ کہ لکھا ہے ابو جہل جیسے بدبخت شخص نے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون هذه الامہ، میری امت کا فرعون دیکھنا ہے تو ابو جہل کو دیکھو، اس شخص نے 2 اونٹ پر رسی باندھی اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی دردناک طریقے پر اس کے ذریعے سے کھینچوا کر شہادت کر دی۔ حضور فرما رہے ہیں کہ صبر کرو، یہ سب تکلیفوں کا حل ان کا ہو سکتا تھا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی پریشان نہیں کرتا، کچھ بھی حالات نہیں آتے، صرف اس چیز کے اوپر کہ یہ یوں کہہ دیتے کہ ہاں جیسا تم کہتے ہو مشرکین مکہ، جس کو تم خدا مانتے ہو، جیسی تم شرک اور والی عبادت کرتے ہو، ہم بھی ویسے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے اخلاص والا کلمہ پڑھا تھا۔ حضرت بلال کے واقعات ہم سنتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے واقعات ہم سنتے ہیں۔ ایک صحابی ہے مدینہ المنورہ پہنچے، جیسے ہی مدینہ آئے، حضور ہجرت کر کے جا چکے تھے اور اکثر صحابہ جا چکے تھے، اور حضور بالکل اخیر میں پہنچے ہیں، کچھ ہی لوگ مکہ میں موجود تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچ گئے، پھر کچھ دنوں کے بعد ایک صحابی آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یوں کہہ رہے ہیں ربحت تجارتک، بہت بہترین سودا کر کے آئے ہو تم۔ ابھی حضور سے کچھ بات ہی نہیں کی ہے کہ کیا سودا، کون سی ڈیلنگ، کون سا مال بیچ کر آئے کہ جس کی وجہ سے بہت بڑا ان کو نفع ہوا ہے۔ جب حضور سے ملاقات ہوئی، صحابہ سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے پوری تفصیلات بیان کی کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر چکے، اور اس وقت کا حکم بھی یہی تھا کہ ہجرت کی جاوے، اور ہجرت کرنے کے اوپر ثواب بھی بڑا زبردست تھا۔ اکثر صحابہ نے ہجرت کر دی، کچھ وہ لوگ جن کی کچھ فیملیاں تھی، کچھ چھوٹے بچے تھے، کچھ تجارت تھی یا کچھ اور معاملات تھے کہ وہ نہیں، کچھ ہی وہ لوگ موجود تھے، باقی اکثروں نے ہجرت۔ تو یہ صحابی بھی ہجرت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں مشرکین مکہ نے پکڑ لیا
اور پکڑ کر یہ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے ان کے پاس جو کچھ بھی تھا ساز و سامان وہ سب لے کر جا رہے تھے، جو درہم تھے، جو دینار تھے، جو کپڑے تھے، جو کچھ اور چیزیں تھی، سارا کے سارا چھین لیا اور یہ کہا یہ سب رکھ کے نہتے بالکل خالی کھیسے ہو کے اگر تم جاؤ گے تو تمہیں ہجرت کرنے کی اجازت ہے، ورنہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ وہ صحابی نے ایمان کی خاطر اور ہجرت کی خاطر ساری کے ساری چیزیں ان کے حوالے کر دی اور انہوں نے ہجرت کی۔ عزیز بزرگوں، بات دراصل یہ ہے کہ ایمان کی قدر جس کے دلوں میں موجود ہوتی ہے، ایمان کی وقعت جس کے دلوں میں موجود ہوتی ہے، ایمان کی اہمیت جس کے دلوں میں پائی جاتی ہے، اس کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت، بڑے سے بڑے حالات، بڑی سے بڑی پریشانی کچھ بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کا ایمان بڑا صحیح سالم اور محفوظ ہوتا ہے۔ قرآن میں قربان جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کا قصہ سنایا ہے۔ ہم عام طور پر یہ کہہ دیتے ہیں عورت تو بیچاری کمزور ہے اور مرد کے ہاتھ نیچے ہیں اور بیچاری سے کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن جس ہمت اور جس عزم اور جس قربانی اور جو جرأت کو ظاہر حضرت آسیہ علیہ السلام نے کیا ہے، شاید مردوں کے اندر اور بہت سارے مردوں میں بھی ایسی ہمتیں اور ایسی طاقت موجود نہ ہو۔ دنیا کے اندر ہم مثال دیتے ہیں، جب کوئی شخص بہت ظالم ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں کیا فرعون بنا بیٹھا ہے۔ ہم تو مثال میں کہتے ہیں کہ یہ آدمی اتنا ظلم کر رہا ہے کہ فرعون جیسا ہے۔ حضرت آسیہ جس کی بیوی تھی وہ تو خود فرعون تھا، اور وہ تو کبھی نہیں چاہتا تھا کہ میرے علاوہ لوگ کسی اور کی پرستش کرے، کسی اور کو رب مانے، موسیٰ علیہ السلام کو کی مانے اور آخرت پر، بس وہ تو یہ چاہتا تھا۔ قرآن میں ہے یقتل ابناءہم ویستحیی نساءہم، مردوں کو بچوں کو قتل کر دیتا تھا اور عورتوں کو غلام باندھ دیا، اور اسی طریقے سے کاموالیہ، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ بنا دیا کرتا تھا۔ لیکن دین اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤں گے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے دل میں یہ ایمان کی وقعت اور ایمان کی اہمیت بیٹھ گئی۔ اب دیکھیے فرعون نے ظلم کرنا شروع کیا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک عورت ہے، بیوی ہے میری، اس کو میں رشتہ داری کا واسطہ دوں گا، ڈراؤں گا، دھمکاؤں گا، ساری کی ساری کوششیں کروں گا تو یہ تو ابھی ایمان چھوڑ دے گی۔ لیکن جب ایمان کی حلاوت اور چاشنی اور ایمان کی اہمیت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے تو انسان کے لیے ساری قربانیوں کا دینا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرمایا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فرعون جو تجھے کرنا ہے کر لے، بس یہ اتنا ہی کر سکتا ہے نا، جب تک دنیا کی زندگی موجود ہے، اس کے بعد تو پھر کیا ہے، میری موت تک ہی تو مجھ پر ظلم کر سکتا ہے۔ لکھا ہے قرآن مجید میں ہے، احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فرعون نے زبردست سزائیں دی، ایسی سزائیں دی کہ پورے جسم پر کھلے بڑے بڑے ٹھوکنے کا، مارنے کا حکم دیا، اتنی زبردست سزائیں دی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی بندی اپنے ایمان سے ذرہ برابر ٹس سے مس نہیں ہوئی، اور وہ اس پر بالکل جمی ہوئی رہی اور بالکل اس پر استقامت کے ساتھ، وہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہی۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ ہماری ایک بندی اتنی چہیتی بندی ہے کہ وہ ہم سے یہ دعا کر رہی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ یہ ظالم مجھ پر مسلط ہے، کچھ ہی دیر میں میری جان نکل جائے گی، اللہ جب میں آپ کے پاس آؤں تو جنت میں اپنے پڑوس کے اندر مجھے جگہ عطا فرمانا۔ اور یہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی، یہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ قرآن قصے کہانیوں کی یا برکت حاصل کرنے کی یا صرف اس کو پڑھ لینے کی ہی کتاب نہیں ہے، اس پر عمل کرنا بھی ہمارے ذمے ہے، اس کو سمجھنا بھی ہمارے ذمے ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کیا اور اس کو ساتھ میں تمہارے لیے سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو بیان بھی کیا ہے۔ جب سمجھیں گے
تبھی تو ہماری زندگیوں میں یہ چیز آئے گی۔ آج بات دراصل یہ ہے کہ جس چیز کو ہم نے جتنا زیادہ سمجھا، جس چیز کو ہم نے جتنا زیادہ بولا، اور جس چیز کی اہمیت کو ہم نے جتنا زیادہ لوگوں میں بیان کیا ہے، جیسے آج کے دور میں ایک پرسنٹیج اسی مسجد کا اگر نکال لیا جاوے کہ کس چیز کی اہمیت لوگوں میں سب سے زیادہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں شاید 70، 80، 90% اب یہ کہا جاوے گا مال۔ مال کی اہمیت، کیوں؟ مال ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے عزت ہے، مال ہے تو اس کی وجہ سے کام بنتے ہیں، مال ہے تو سارے کے سارے مسائل، یعنی یہ چیز اتنی بولی گئی ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے، ہوتا بھی یہی ہے۔ مال جب تک ہے تو انسان کی عزت ہے، اور اگر وہی شخص جس کے پاس مال موجود نہیں ہے اور وہی شخص ہے تو اس کی عزت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ، جیسے آج کل ہوتا ہے نا بعض مرتبہ، وہ اس زمانے کے اندر حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک دعوت میں گئے۔ اب فقیرانہ لباس تھا، حکایت سعدی آپ پڑھے، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بہت زاہدانہ اور بالکل فقیرانہ لباس میں رہتے تھے۔ تو کسی نے دعوت دی حضرت کو، تو حضرت پہنچ گئے دعوت کے اندر، تو دعوت کا جو ڈریس کوڈ ہوتا ہے حضرت نے وہ نہیں پہنا تھا، یعنی تھوڑے تیار ہو کے جاتے، خوشبو وغیرہ لگا کر جاتے، اسی فقیرانہ لباس میں آ گئے ہیں۔ تو گیٹ پر جو کھڑے تھے واچ مین دربان، انہوں نے بھگا دیا کہ یہ کون فقیر آدمی گھس رہا ہے۔ کہا بھائی مجھے دعوت ہے۔ کہا تیرے کپڑے تو دیکھ، تو کیسا گندا ہے، اور کیسے تیرے کپڑے گندے ہیں، فقیر جیسا شخص لگ رہا ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد لباس ٹھیک ٹھاک پہنا، اور اس کے بعد جب دعوت میں آئے تو بڑا ہی استقبال، بڑی آؤ بھگت، بہت اچھے طریقے پر ان کو بلایا گیا۔ تو جیسے ہی بھانے میں بیٹھے، تھال میں کھانے کے لیے بیٹھے، تو تھال والے کہنے لگے کہ یہ کوئی پاگل شخص ہے۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا کہ یہ نوالے منہ میں ڈالنے کے بجائے اپنی جیب میں ڈال رہا ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ یہ دعوت مجھے نہیں دی گئی ہے، یہ دعوت کپڑوں کو دی گئی ہے۔ آنے والا تو اس سے پہلے بھی میں ہی تھا، لیکن جب لباس میرے تبدیل ہو گئے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے عزتیں بھی بدل گئی ہیں۔ عزیز بزرگوں، یہ چیز اتنی زیادہ بولی گئی ہے، مال کی اہمیت، یہ تمام چیزوں کی اہمیت، کہ یہی چیزیں ذہنوں میں راسخ ہو گئی۔ اور یہ بات لازمی ہے، جب تک ہماری مجلسوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے بیانوں کے اندر، ہمارے آپس کے تذکرے کے اندر توحید، اللہ کی بڑائی، نبی کی سنتیں، جب تک ان چیزوں کے تذکرے نہیں ہوں گے، ان چیزوں کو بار بار نہیں بولا جائے گا، وہاں تک ان چیزوں کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں بیٹھے گی۔ اس کی بہت موٹی مثال میں آپ کو سمجھاؤں، بہت اچھے طریقے سے بات دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ یہ جب سے یہ بیماری آئی ہے اور حالات جب سے ناگفتہ بھی ہوئے ہیں، جب سے حالات ایسے ہوئے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ ہر تھوڑے دن کے بعد کبھی رات کا کرفیو ہوتا ہے، کبھی دن کے اندر کرفیو کم کر دیا جاتا ہے، یا کبھی جیسے 2019-20 کے ابتدا کے اندر لاک ڈاؤن اچھا خاصا لگا تھا۔ یہ 2020 سے پہلے کے جو بچے ہیں، جو 5-6 سال کے، 7-8 سال کے، یا 10-12 سال کے ہو، جو سمجھداری میں پہنچ گئے ہو، ایک تو وہ بچوں کی فہرست آپ نکالیں، اور دوسرے وہ بچے جو 2020 کے لاک ڈاؤن کے بعد کے ہیں، جن کی عمر 4 سال کے قریب ہو، 3 سال کے قریب ہو، یا اسی طریقے سے تھوڑا بہت سمجھنے کے قابل ہو گئے ہو۔ اتنا چھوٹا سا بچہ ہوگا، یہ 2020 کے بچے بات کی میں بات کر رہا ہوں، اس سے پوچھیں بیٹا پولیس کو جانتے ہیں آپ؟ تو فوراً کہے گا کہ ائی بھاگو اندر۔ وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ کچھ کیوں ایسا کیوں ہوا، حالانکہ وہی بچے جو 2020 کے پہلے تھے، ان کو بس وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی ہوتا ہے کہ جو رستے پر سفید کلر کی گاڑی میں کبھی وہ نکلتے ہیں، لیکن یہ 2020 کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں بھی یہ خوف اتنا زیادہ کیوں بیٹھا؟ بار بار یہ چیز کو
کرفیو کبھی لگایا گیا تو یہ چیز کی اہمیت اور زیادہ بٹھائی گئی، اس کا خوف بہت زیادہ دل میں بیٹھا، تو چھوٹے سے بچے کو بھی وہ چیز پتا ہے کہ بھئی یہ بھاگنا ہے، یہ ڈرنا ہے، یہ چھپنا ہے، یہ سہمنا ہے، یہ ماسک لگانا ہے، وہ دیکھ لیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اتنی زیادہ ہمارے سامنے آئی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک خوف اور ایک ایسی چیز دل میں بیٹھ گئی ہے۔ کیوں ہوا؟ بولا گیا نا بار بار، حالات ایسے آئے نا، جب اللہ کا نام اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی باتیں اور اللہ کی بڑائی جب تک بچوں کے سامنے نہیں ذکر کی جاوے گی، ہماری مجلسوں میں نہیں آئے گی، وہاں تک ہم اللہ کو پہچانیں گے کیسے؟ پھر کیسے پہچانیں گے؟ کب ہمیں پتا چلے گا کہ یہ زمین اور آسمان کے مالک، ہاں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن کبھی ان الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان زمین میں ذرا غور کر کے تو دیکھو کہ یہ اتنا بڑا سورج نکلا ہوا ہے، یہ بھی شام کا وقت غروب کا وقت ہوگا اور یہ سورج ڈوب جائے گا، اتنی بڑی روشنی کو کون کھینچ کر لے جاتا ہے؟ اور یہ رات آئی، اتنا اندھیرا ہو گیا کہ ایسا لگتا تھا، ڈر لگنے لگ گیا، سہم گئے، لیکن جیسے ہی صبح کا چاندنا ہو رہا ہے کہ اللہ پوری دنیا میں روشنی، یہ کون کر رہا ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا۔ جب تک اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونا اور اللہ کے بہت بڑا ہونا ہمارے دل میں نہیں بیٹھے گا، وہاں تک ہم صحیح معنی کے اندر توحید کے علم بردار نہیں شمار ہوں گے۔ صحابہ کے دلوں میں یہی چیز تو بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک صحابی کو لایا جا رہا ہے، کس وجہ سے لایا جا رہا ہے؟ سزا دینے کے لیے۔ اچھا، کس چیز کی سزا دینے کے لیے؟ ایک گرم تیل ہے، حبیب عجمی غالباً ان کا نام ہے، وہ گرم تیل کے اندر ان کو ڈالا جانا ہے۔ وہ صحابی مسکرا رہے ہیں، ورنہ ہمارے حال تو یہ ہو جاوے کہ تھوڑی سی اگر سزا کا علم ہو جاوے تو صبح سے شام تک پریشر کے اندر انسان آ جاتا ہے حالات کا سن کر، اس لیے کہ ہم کمزور ہیں۔ وہ مسکرا رہے، کہا کہ بھائی ابھی اس میں گرنا ہے، یہ پکوڑے کی طرح تل جاؤں گے، ختم ہو جائے گی زندگی۔ کہا کہ ایک جان ہے، ابھی مروں گا، ختم ہو جاؤں گا، کاش ایسی 100 جانیں ہوتی میں اللہ کے نام پر قربان کر دیتا۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ کہ شاعر نے کہا ہے اولئک آبائی، یہی تو تھے تمہارے آبا و اجداد، یہی تو تھے تمہارے بڑے، یہی تو تھے تمہارے وڈیرے، یہی تو تھے تمہارے وہ لوگ جن کے نام کے اوپر تم طرح طرح کی چیزیں بیان کرتے ہو۔ فجئنی بمثلہم، تم ان کے جیسا لے کر تو آؤ۔ تلاش کرنے پر بھی ایسے لوگ نہیں ملیں گے کہ جن کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے، روحانی تعلق ہے۔ عزیز بزرگوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ اللہ نے یہ جو دین دیا ہے، جو مذہب دیا ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ حال یہ ہو گیا ہے ہمارا کہ اس دین کے اوپر فخر ہوتا، اس دین پر عمل کرتے۔ آج کا مسلمان غیروں کی مشابہت کے اندر اتنا زیادہ آگے بڑھ چکا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ شادی بیاہ کے مناظر اٹھا کر دیکھیں، لباس کی حالات اٹھا کر دیکھیں، یہ تیوہار جتنے بھی ایسے آتے ہیں، ایسے موقع پر یہ سارے تیوہار میں حالات اٹھا کر دیکھیں۔ کسی نے کہا ہے وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ بعض مرتبہ ایک احساس جو انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، کسی کی مشابہت اختیار کر رہا ہوں، یہ غلط ہے، یہ احساس ہونا بہت بڑی چیز ہے، لیکن جب یہ احساس بھی ختم ہو جاوے تو پھر انسان پر افسوس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آج جو مکر سنکرانتی ہے، اترائن کا تیوہار ہے، کیا ہمارا تیوہار ہے؟ مسلمانوں کا ہے۔ غور تو کرے ذرا کہ اس کے اندر کتنی برائیاں، کتنی فضول خرچیاں، کتنے قسم کے عیب، کتنے قسم کے گناہ اس میں موجود ہے۔ فضول خرچی، قرآن کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بدنظری کا گناہ، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے زور سے آواز کے اندر اسپیکر بجانا، بلکہ یہ مسجد تو روڑ کی مسجد ہے، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے اور اکثر یہ دیکھا ہے کہ کبھی کسی غیر مسلم کا کوئی تیوہار ہے یا غیر مسلم کا کوئی جلوس نکلتا ہے تو وہ بڑی ہی خاموشی کے ساتھ نکلتا ہے۔ خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے آنے سے پہلے وہ بند کر دے گا، مسجد کے گزرنے کے بعد پھر وہ شروع کر دے۔ ادب احترام پھر بھی کرتے ہیں،
ایک غیر مسلم عورت چند دنوں کے پہلے آئی اپنے بچے کو پھونک مروانے کے لیے، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس بچے، یعنی یہ عقیدت آج بھی ان کے دل میں موجود ہے کہ اگر ان پر پھونک مار دی جاوے۔ حال تو یہ تھا مسلمانوں کا، یعنی مسلمانوں کی زندگی یہ تھی کہ جب مغرب کی نماز، یہ بڑے بوڑھے بزرگ میں بیٹھے ہیں، ان کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہوگا، مغرب کی نماز جب چھوٹتی تھی تو غیر مسلم عورتیں سیڑھیوں کے اوپر اپنے بچوں کو لے کر کھڑی ہوتی تھی کہ ان کی پھونک میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ ہمارے بچوں پر جو نظریں ہیں، رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اللہ اس کی وجہ سے ان کو شفا عطا فرما دیں گے، اللہ ان کو تندرستی عطا فرما دیں گے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہو گیا، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے، غیر مسلم تو خاموش ہو جائے گا، اور مسلمان کا حال وہ فلاں شخص کی طرح ہو گیا ہے کہ میرا قبلہ ہے، میرا کعبہ ہے، میں جو چاہے کروں، مجھے کہنے والا کون ہوتا ہے۔ عزیز بزرگوں، بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس رخ پر جا رہے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کے متعلق صحیح فیصلہ لے وے، صحیح رخ لے وے، ورنہ آج کل علماء کے اکثر بیانات اور آج کل حالات جو دنیا کے ہیں وہ ذرا اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کس رخ دنیا کروٹ لے رہی ہے، ہم کون سی زندگی کے اندر کون سی چیز میں داخل ہو رہے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسی چیزیں بتائی تھی کہ یہ علامتیں جب دیکھو تو بس بالکل قریب ہے، وہ ساری نشانیوں کو ہم دیکھ چکے ہیں۔ اکثر نشانیوں کو صرف موٹی موٹی جو علامتیں حدیث میں، وہ چند کا باقی رہنا ہے۔ پھر بھی اگر ہم ہوش کے ناخن نہیں لیوے، پھر بھی اگر ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ کریں، پھر بھی ہماری شادی بیاہ میں ویسی ہی فضول خرچیاں ہو رہی ہو، پھر بھی ہم اپنی چھتوں پر، اپنے ڈھابوں پر چڑھ کے ایسے کہ زور زور سے گانے بجا رہے ہو، بعض مرتبہ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی اذان ہو رہی ہے، تو مسلمان ہے، سب جاگ گئے ہیں، تو جاگ جا، خالی تو اپنی نیند سے بیدار ہو جا، تو اٹھ جا، تو سمجھ لے کہ تیری مسجد کی اذان ہو رہی ہے، اور پھر بھی تجھے کم سے کم بند کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، ایک عجیب بات یہ غور کرنے، بعضی گناہ وہ ہوتے جو انسان کمروں میں کر لیتا ہے، چھپ کے کر لیتا، اللہ معاف کر دے، یہ تو اللہ کے کھلے آسمان کے نیچے ہونے والا گناہ ہے۔ اگر اللہ نے اس پر پکڑ فرما لی تو یاد رکھے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرماوے کہ جب کوئی گناہ بہت جرأت کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب بھی بہت سختی کے ساتھ آتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔